چھٹیاں آنے والی ابھی اس میں باقی ہیں، ان میں بھرپور طریقے سے عبادت کو اپنا معمول بنایا جائے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ناظرین، اس مبارک مہینے میں ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں کہ اپنے وطن عزیز کو کبھی نہ بھولیں اور اپنے ملک کی سالمیت میں اپنے کردار کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی کردار اس میں ادا کروا لے جو یاد رکھا جائے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو روزانہ کی طرح ماہ رمضان کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں ہم ماہ رمضان میں ہونے والی واقعات اور اس میں اس کے متعلق جو شخصیات ہیں ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ لے کر آتے ہیں۔ روزانہ کراچی سے 4 ٹیمیں سلیکٹ ہو کر بڑے مقابلے کے بعد یہاں پر آتی ہیں۔ یہ سکولز ہیں 4 جو اپنی ٹیموں کو بڑی تیاری کروا کر مقابلے کروا کر یہاں پر لے کر آتے ہیں، اور بچے آپ نے دیکھا اتنے پروگرامز میں بڑی زبردست تیاری کر کے آتے ہیں۔ اور جو دی انٹیلیجنٹ برینز کا مشن وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریئل نیشنل اور اسلامک ہیروز سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہے اور اپنی تاریخ انہیں یاد دلانی ہے کہ وہ اتنی شاندار تھی اور انہی لوگوں کو فالو کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے میرے مہمان جو پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہیں اور آج کے جج کے فرائض بھی انجام دیں گے، اور محترم جناب سر سیف اللہ صاحب، یہ ہمارے پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کیماڑی کے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ذمہ داران میں سے ہیں اور پیس کے لیے بڑا کام بڑا کردار ہے ان کا۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی سر آپ سے۔ ان کے ساتھ میرے بھائی دوست پیس ایسوسیشن ڈسٹرکٹ ملیر کے ذمہ داران میں سے ہیں، یہ تشریف لائیں سر سلیم صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں، پیس کے لیے آپ کا بڑا کردار ہے ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی بہت ہی زیادہ پیارے، بڑی محنت کرتے ہیں، پیس ایسوسیشن اورنگی ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے، سر جنید، بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ حضرات سے۔ ناظرین، میں اپنی ٹیموں کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ کا تعارف اپنی ٹیم آج کی ٹیموں سے کروا دوں کہ جنہوں نے آج کا یہ مقابلہ جو ہے وہ آپس میں کھیلنا ہے اور کرنا ہے۔ جی بیٹا، آپ مائک لے لیجئے اور ذرا اونچی آواز کے ساتھ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ آکسفورڈ گرامر اسکول کہاں ہے؟ یہ کہاں واقع ہے، کہاں پر ہے یہ؟ سر منگو پیر روڈ میں۔ منگو پیر میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ رضوان اللہ۔ سر رضوان اللہ، بہت اچھے ہیں آپ کے پرنسپل، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تیاری کروا کے لائیں آپ کو۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتائیں۔ دی گلستان ایجوکیٹر۔ دی گلستان ایجوکیٹر کہاں پر ہے بیٹا؟ بلدیہ ٹاؤن کراچی۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ہے۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر وسیم۔ ماشاءاللہ، سر وسیم تو بہت ہی محنتی ہمارے پیس ایسوسیشن بلدیہ کے ذمہ داران میں سے اور بڑی کوششیں ان کی پیس ایسوسیشن کے لیے۔ جی بیٹا، آپ اپنا نام اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ دی الیگزر پبلک اسکول۔ دی الیگزر پبلک اسکول کہاں پر ہے یہ؟ یہ میٹرو ویل سائٹ میں۔ میٹرو ویل سائٹ ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر بابر جدون۔ سر بابر جدون آپ کے پرنسپل ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ دیجئے بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ روزۃ الصالحین اسلامک اکیڈمی۔ ذرا مائک نزدیک کر کے اونچی آواز میں۔ اقرا روزۃ الصالحین اسلامک اکیڈمی۔ اقرا روزۃ الصالحین، آپ کا کہاں بیٹا یہ ادارہ؟ بہار کالونی لیاری کراچی۔ لیاری میں ہے۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ قاری محمد زکریا سربازی۔ زکریا سربازی سر، ماشاءاللہ ہمارے پیس ایسوسیشن کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ذمہ داران میں سے۔ ناظرین، یہ آج کی 4 ٹیمیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کا تعارف اپنے معاون جناب ابو بکر صاحب سے کروا دوں، جو روزانہ کی طرح آج بھی بڑے مستعد بیٹھے ہیں اور ٹیموں کو انشاءاللہ یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تھینک یو ابو بکر، آپ سے گزارش ہے یہ انویلپس اٹھائیں اور بچوں میں سوال نامے تقسیم کر دیجیے۔ بیٹا، اپنی مرضی سے آپ سوالات انتخاب کر لیجیے، ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ انویلپ آپ نے کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک سوال نامہ لے لیجیے، ایک سوال نامہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیں اور اس کو کھولنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے رکھ لیجئے گا، جب میں آپ سے یہ مانگوں گا تو پھر آپ نے مجھے یہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بھرپور تالیاں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، پتہ لگے کہ جی پروگرام سٹارٹ ہونے کو ہے۔ جی بیٹا، دونوں مائکس لے لیں، مائک کو ذرا قریب کر لیجئے، اپنا نام بتا دیں مجھے، نام بتا دیجیے۔ رضا اللہ۔ رضا اللہ۔ رضا اللہ۔ حمزہ۔ حمزہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ریلیکسڈ ہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نو سر۔ گھبراہٹ تو کوئی نہیں ہے؟ نو سر۔ ٹھیک ہے، آسان ہو، بالکل ایزی ریلیکسڈ ہو کر جواب دینے، ٹھیک ہے؟ آپ کی طرف پہلا سوال بیٹا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس حیثیت سے پڑھائی؟ مدینہ کے قائم مقام حاکم کی حیثیت سے۔ مدینہ کے قائم مقام حاکم کی حیثیت سے، جواب بالکل درست ہے۔ اس وقت مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا تھا رات کے پہر میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ بالکل درست جواب آپ کا۔ دوسرا سوال آپ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرا یہ نواسہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ نواسہ 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، اس کا عملی مظاہرہ کب ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تمام شرائط قبول کیے اور باہمی صلح ہو گئی۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خالی کر دیا اور یوں 2 مسلمان گھروں میں صلح ہو گئی۔ جواب درست ہے، بہت بہترین، زبردست۔
ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سازشی عناصر نے بہت زیادہ اپنا بازار گرم کر لیا تھا مسلمانوں میں اختلافات کے لیے، بہت زیادہ وہ زور و شور کے ساتھ ابھر کر آ گئے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے فتنے پھیلا رہے تھے، تو انہیں یہ موقع ملا کہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان میں آپس میں کوئی معاملات گڑبڑ پیدا کی جائے اور مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑوایا جائے۔ لیکن یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت زیادہ بصیرت اور بڑی حکمت والے اللہ نے ان کو شخصیت بنایا تھا، اور نبی علیہ السلام کی ان کے بارے میں حدیث بھی تھی، بشارت بھی تھی کہ یہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترتیب بنائی جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تخت خلافت پر بٹھایا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سارے معاملات طے کیے اور دو مسلمان گروہوں میں آپس میں صلح کروائی۔ بالکل درست جواب۔ جن خوارج نے توبہ نہیں کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو خارجی تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نمٹا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہروان کے مقام پر خونریز جنگ لڑی اور ان کا قلعہ کما کر جواب درست ہے۔ کچھ خارجی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ زیادہ حد سے بڑھ گئے تھے، خدا کے طور پر بھی علی رضی اللہ عنہ کو کہنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کر رہے کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بڑی عقیدت ہے، اور دوسری طرف وہ سازشی بھی تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی صلاحیت اور بڑے مدبر اور بڑا تدبر تھا، تو وہ سمجھ گئے اس چیز کو کہ یہ جو سازش ہے، تو انہوں نے ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی، جو نہ سمجھے ان سے جنگ ہوئی اور ان کا قلعہ کما کیا۔ بالکل درست جواب ہے، اور یہ اس چیز کی دلیل ہے ناظرین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی غلط کو زندگی بھر تسلیم نہیں کیا۔ جہاں غلط نظر آیا وہاں پر بھرپور قدم اٹھایا اور قلعہ کما کیا، اور جہاں پر درست نظر آیا وہاں پر بیعت کی اور وہاں پر امیر مانا، اور تینوں خلفائے راشدین کے دور میں مشیر خاص کے طور پر تینوں خلفاء کے مشیر بھی رہے اور وزیر بھی رہے۔ بالکل جواب درست ہے آپ کا۔ چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف، محمد بن قاسم کا انتقال کس طرح ہوا تھا؟ محمد بن قاسم کو ایران میں قید کر لیا گیا تھا جہاں ان کو اذیت ناک سزائیں دی گئی۔ کیا گیا تھا؟ ایران میں، عراق میں قید کر لیا جہاں ان کو اذیت ناک سزائیں دی گئی۔ بالآخر سن 715 عیسوی میں ان کی روح پرواز بالکل جواب درست ہے جی، بہت اچھے۔ محمد بن قاسم کو جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، اور حجاج بن یوسف کو یہاں سے محمد بن قاسم ایک قیدی کے خط پر آئے تھے، اور پھر یہاں پر سندھ میں آ کر انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، اور پھر جب حجاج بن یوسف فوت ہو گئے تو پھر جو دوسرے خلیفہ بنے سلمان بن عبد الملک، ان کی حجاج بن یوسف سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے محمد بن قاسم کے خلاف یہ کارروائی کی تھی۔ بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ یہ تاریخ ہے ناظرین جو ہم نے پڑھنی اور اپنے بچوں کو پڑھانی اور سمجھانا ہے کہ اصل ہیروز کون ہیں۔ بیٹا پانچواں سوال آپ سے نیشنل ایشوز پر میں پوچھ رہا ہوں۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے کتنے عرصے بعد پاکستان وجود میں آیا؟ کیونکہ اس دن یعنی 23 مارچ قرارداد پاکستان کی منظوری کے کتنے عرصے بعد پاکستان وجود میں آیا؟ صرف 7 سال بعد۔ جواب درست۔ یعنی اتنا بہترین ایک جو ہے وہ عزم کر لیا گیا تھا قرارداد پاکستان کی صورت میں، عزم اتنا بلند تھا کہ صرف 7 سال کے اندر جو اپنا فیصلہ کیا تھا وہ اپنا مقصد حاصل کر کے پاکستان کی صورت میں انہوں نے دکھایا، اور آج یہ پاکستان میرے آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں ان لیجنڈز کا، ان ہیروز کا بہت بڑا کردار ہے۔ 5 جوابات ان کے درست ہوئے۔ پہلے راؤنڈ میں 50 نمبر بیٹا، 5 کے 5 جوابات کے آپ کو ملے، اور کیونکہ ہر درست جواب کے 10 نمبر ہیں۔ ریپڈ فائر میں آپ نے غلطی نہیں کرنی، اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو +5 ہے، غلط جواب دیں گے تو -5 ہے، اور اگر آپ پاس کر دیتے ہیں تو کوئی نمبر نہیں کٹیں گے، ٹھیک ہے؟ میں جلدی سوالات کروں گا، آپ نے جلدی جواب دینا ہے، جواب نہ آئے تو آپ نے پاس کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سر آپ جب بیل کریں گے تو میں شروع ہو جاؤں گا، اور بیل کریں بند۔ ریاض الجنہ کے ایک ستون کا نام استوانہ عائشہ کس کے نام سے منسوب ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ درست۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہاں پر بیعت لی؟ کوہ صفا پر۔ درست۔ محمد بن قاسم کا انتقال کب ہوا؟ 714 عیسوی۔ غلط۔ میجر محمد اکرم شہید کی قبر کہاں ہے؟ مشرق پاکستان کے علاقے بولڈن میں۔ یہ جواب ان کا درست تسلیم کریں گے، ٹائم کے اندر سوال ہو گیا تھا۔ 4 سوالات میں نے آپ سے پوچھے بیٹا، جس میں سے 3 کے آپ نے درست جواب دیے۔ 715 عیسوی میں، 714 میں، مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم تھا، آپ کو آتا تھا، لیکن ریپڈ فائر ہے ہی ایسا کہ اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا کنفیوز ہونے کی وجہ سے ایک جواب غلط ہوا، اور جیسے 4 سوالات کے آپ نے جوابات دیے، 4 کے جوابات دیے انہوں نے، 3 کے جوابات دیے، 1 غلط ہوا، 2 درست ہوئے، تو یعنی ان کے کتنے نمبر ہو گئے اس راؤنڈ میں؟ ان کے ٹوٹل 60 مارکس ہو گئے، ٹھیک ہے؟ 1 جواب ان کا غلط ہوا کیونکہ اس کے ہم نے پھر نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، تو 10 نمبر آپ کے 60 مارکس آپ کی ٹیم کے ہوئے۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں کر لیجئے، بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں بچے۔
بیٹا دیکھیں ریپڈ فائر میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے, حوصلے کے ساتھ. ریڈی ہیں آپ؟ نام بتا دیجئے. بسمہ عبدالرؤف. بسمہ عبدالرؤف. جی بیٹا. سائرہ عبدالحمید. سائرہ عبدالحمید. عبدالحمید. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ دی گلستان ایجوکیٹر. دی گلستان ایجوکیٹرز. پہلے اسکول آکسفورڈ تھا, آکسفورڈ گرامر, ٹھیک ہے. جی بیٹا آپ سے پہلا سوال ہے میرا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشارت دی تھی؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشارت دی تھی؟ یہ میرا بیٹا سید ہے, دیکھو. آپ مشورہ کر لیجئے. دونوں صاحبزادوں کے بارے میں, دونوں کے بارے میں, حسن و حسین دونوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا بشارت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے, جو کہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے ان دونوں شہزادوں کی. مشورہ کر لیں, مشورہ کر لیں, سوچ لیجئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, نبی علیہ السلام کو کیا بشارت دی تھی؟ مائک نزدیک کر لیں, مائک نزدیک کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشارت دی تھی ان دونوں کے بارے میں؟ جی جواب دیں, جواب دیں, مائک میں جواب دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج جبرائیل نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزندہ حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں. نوجوانان بہشت کے سردار ہیں. جواب درست. ناظرین بچوں نے بڑی تیاری کی ہوتی ہے, میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو وقت ضرور دیتا ہوں, یہ سوچ سمجھ کے پھر ڈسکس کر کے جواب دے دیتے ہیں. بالکل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آج بتایا ہے کہ میرے دونوں فرزند یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہ یہ نوجوانان بہشت کے سردار ہیں, یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل جواب درست ہے بیٹا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 15 رمضان ہے, اسی حوالے سے ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں آپ سے. بیٹا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آسمانی آفتاب کے ان کے گھر میں اترنے والا خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کیا بتائی گئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی کیا تعبیر بتائی گئی تھی؟ تعبیر کیا بتائی گئی اس خواب کی؟ بیٹا جلدی, ٹائم بہت ہمارے پاس کم ہے, آپ بہت زیادہ وقت لے رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر کیا بتائی گئی؟ جی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میرے یہ تو خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کیا بتائی گئی؟ یہ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا بتائی گئی؟ میرے گھر میں آسمانی کتاب, میرے گھر میں آسمانی یہ تو خواب تھا نا بیٹا, اب جلدی کیونکہ میں دوسری طرف بڑھوں گا آگے, اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ہم. یہ تو خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کیا بتائی گئی تھی؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب سنایا تھا تو پھر اس کی تعبیر کیا بتائی گئی تھی؟ جس بچے جواب نہیں دے پائے, اس خواب کی یہ تعبیر بتائی گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آفتاب آسمانی جو ہے وہ آفتاب ان کے گھر میں اتر آیا ہے, اور اس آفتاب سے ان کے گھر سے جو ہے ادھر ادھر پورے عالم میں روشنی پھیل رہی ہے. تو اس خواب, جب یہ خواب انہوں نے ذکر کیا تو نوفل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ, نوفل بن ورقہ سے جب یہ خواب ذکر کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی, کیونکہ وہ اپنے وقت کے وہ تھے عیسائی علم کے ماہر تھے. انہوں نے پھر اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ نبی علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوگا. یہ اس بیٹا خواب کی تعبیر ہے. اور تیسرا سوال آپ کی طرف بیٹا میں لے کر آ رہا ہوں, دوسرا جواب آپ سے غلط ہوا. تیسرا سوال, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیصر روم کو خط لکھا, اس لکھے گئے خط کا مضمون بس بتائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا, اور تو نے مدینہ کا رخ کیا تو علی کے لشکر سے جو سپاہی تیری سر کو بھی کو نکلے گا اس کا نام حضرت امیر معاویہ ابی سفیان ہوگا. معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. جواب درست ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ناظرین جو انتشار تھا ایک, اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک آپس کی ایک بات پر ایک اختلاف بھی اس وقت چل رہا تھا
جس کو دونوں حضرات بڑے خوبصورت انداز سے اس کو لے کر چل رہے تھے، لیکن سازشی عناصر جو ہیں وہ بیچ میں کودتے تھے کسی طریقے سے ان دونوں حضرات میں معاملات کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ان حالات میں اس نے کیسر روم نے یہ دیکھا کہ شاید مسلمان آپس میں تفرقے کا شکار ہیں، تو میں مدینہ پر حملہ کر دیتا ہوں اور ان کو آپس میں اس وقت جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے اور مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ تو یہ خبر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی، کیونکہ خلیفہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو للکارا تھا اور اس الفاظ میں للکارا تھا کہ اور رومی کتے، کہ تو نے اگر مدینہ کی طرف جرت بھی کی بڑھنے کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو پہلا سپاہی اترے گا تیری سرکوبی کے لیے اس کا نام امیر معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ تو یہ نظرات کے آپس میں تعلق کی باتیں ہیں کہ یہ اگر کسی بات پر ایک اختلاف تھا بھی، لیکن جو اصل مقصد تھا دین اسلام، نبی علیہ السلام کا دین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہمیشہ رہا۔ وہ ہمیشہ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سے مقدم مانا کرتے تھے اور ہر جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور کہیں دشمن کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکیں۔ ان دونوں حضرات نے آپس میں بڑی محبت اور تعلق کے ساتھ نظام کو آگے بڑھایا تھا۔ بالکل جواب آپ کا درست ہے۔ تیسرا سوال بیٹا آپ سے، چوتھا سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے غزوہ بدر کو کون سا دن قرار دیا ہے؟ یوم الفرقان۔ یوم الفرقان، جواب درست ہے۔ غزوہ بدر ناظرین اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کے لیے دعا کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے آپ نے جو ہے وہ ان کی مدد آپ کی طرف سے آنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ رہے تو پھر آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے آسمانوں سے اتارے تھے اور کافروں کو سبق سکھایا گیا تھا۔ یوم الفرقان کا جو ہے اسے لقب دیا گیا قرآن کریم نے غزوہ بدر کو۔ جواب بالکل آپ کا درست ہے۔ پانچواں سوال نیشنل ایشوز پر بیٹا آپ سے، حوالدار لالک جان کے کمانڈنگ آفیسر اور دیگر سپاہی انہیں پیار سے کیا کہا کرتے ہیں؟ لالے دی جان۔ لالے دی جان کہا کرتے ہیں۔ اصل میں لالک جان خود سب کو لالے دی جان کے نام سے بولا کرتے تھے، تو ان کا یہی نام پڑ گیا اور ان کے سپاہی اور کمانڈنگ آفیسر تک ان سے پیار میں ان کو لالے دی جان کہا کرتے تھے۔ اور اس شہزادے نے بھی اپنی جان اس وطن پر قربان کر دی اور ہم اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجا دیں۔ 4 جوابات آپ کے درست ہوئے، 40 مارکس کے ساتھ آپ ریپڈ فائر میں جا رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، اور جواب نہ ہے تو پاس کر دینا ہے، اور دونوں مائک نزدیک کر لیجیے۔ آپ ریڈی ہیں؟ جی سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کے نام بتائیں۔ عبد الرحمن بن ابوبکر اور محمد بن ابوبکر۔ درست۔ سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ام الحسنین۔ درست۔ برہمان آباد کے بعد محمد بن قاسم کا اگلا اقدام کس علاقے کی طرف تھا؟ ملتان۔ درست۔ غزوہ بدر میں انصاری صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ غزوہ بدر میں انصاری کے صحابہ 6000 تھی۔ بتائیے، جواب آپ کا غلط ہوا۔ انصار صحابہ کی تعداد 8 تھی۔ 4 سوالات آپ سے میں نے پوچھے، 3 جوابات آپ کے درست ہوئے، 1 جواب آپ کا غلط ہوا۔ ان کے بھی اس راؤنڈ میں کتنے ٹھہرے جی؟ 10 نمبر ٹھہرے، ٹھیک ہے جی۔ 15 ہوئے لیکن ایک نیگیٹو مارکنگ ہو گئی، تو ان کے 50 مارکس ہو گئے ٹوٹل جی۔ اس ٹیم کے 50 مارکس، ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ بہت اچھی تیاری کی بیٹا آپ نے، اور ریپڈ فائر میں تھوڑا خیال کیا کیجیے، جلدی نہ کیا کریں۔ 2 ٹیموں سے ناظرین سوالات جوابات کا سلسلہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ بچے بہت زبردست تیاری کر کے آئے ہیں، کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں لیکن ہم پورا موقع دیتے ہیں انہیں۔ 2 ٹیموں کے بعد اگلی 2 ٹیموں کی طرف بڑھیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم واپس آتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ 2 ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی، تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسری ٹیم سے ہم نے یہ سوال نامہ لیا اور ان سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ اپنا نام بتا دیں۔ سعید الرحمان۔ سعید الرحمان۔ ثناء اللہ خان۔ ثناء اللہ خان۔ ریڈی ہیں آپ لوگ بیٹا؟ پہلا سوال آپ سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے زہد کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال راہ خدا پہ خرچ کر تقسیم کر دیا، اور بعض مرتبہ نصب مال بھی تقسیم کر دیا۔ وہ عظیم اور پرہیزگار تھے۔ عظیم اور پرہیزگار تھے، جواب بالکل درست ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، یہ نبی علیہ السلام کا خاندان، آپ علیہ السلام نے جس انداز میں اتنے خوبصورت تربیت فرمائی اسی انداز میں یہ حضرات چلتے رہے۔ آپ علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب تک مال باقی ہوتا تھا کسی غزوات سے یا کہیں سے جو مال آیا کرتا تھا، وہ جب تک باقی ہوتا آپ علیہ السلام گھر نہ جاتے اور پریشانی میں رہتے کہ اس کو تقسیم فرما دیں۔ یہی تربیت آگے جو ہے ان حضرات میں تھی کہ یہ بہت زیادہ سخی تھے اور اپنا سارے کا سارا مال رائے خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، بہت زیادہ پرہیزگار اور عظیم تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ درست جواب ہے۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے کہ خارجی گروہ کے ساتھ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سلوک کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مناظرے کے لیے بھیجا اور مناظرے کے نتیجے میں بہت سارے خوارج توبہ طائب ہو گئے. توبہ طائب ہو گئے تھے. جواب درست ہے. پہلے جو لوگ نہیں پہلے بغاوت پر آئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا. ان میں سے بہت سے لوگ سمجھ گئے اور توبہ طائب ہو گئے. اور پھر جو نہ بچ سکے تو ابھی آپ نے اس سے پہلے والے سوال میں سنا کہ جنہوں نے توبہ نہ کی, جو نہ مانے, انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جنگ کر کے ان کا قلعہ کما کیا تھا. بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا. تیسرا سوال آپ کی طرف ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسر روم کو لکھے گئے خط کا کیا اثر ہوا؟ خط کے پہنچتے ہی کیسر روم کے حوصلے پست ہوئے, اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. درست جواب. اچھا جی, یہ تیسرے سوال میں آپ بالکل آپ کا جواب درست ہے کہ جب کیسر روم نے مسلمانوں کے آپس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکار کر کہا تھا کہ مدینہ کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا, علی رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا ان کی طرف سے کھڑونے والا. اور پھر یہ جب خط اس کو ملا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ایک ہیں اور یہ سازش تھی کہ جو پھیلائی گئی کہ ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہے. ان میں کوئی اختلاف نہیں, ان میں آپس میں بڑا تعلق اور محبت ہے. اور پھر اس کے حوصلے پست پڑے اور اس نے دوبارہ کبھی اس طرف کا ارادہ نہ کیا. آپ یہ مائک ایکسچینج کر لیں آپس میں دونوں. جی بالکل جواب درست ہے آپ کو بیٹا. تینوں سوالات آپ کے درست ٹھہرے. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے انتقال پر سلمان بن عبد الملک نے کیسے انتقام لیا, انتقام کیسے لیا؟ حجاج بن یوسف کے سپاہ سالار کو قید کر کے انہیں قتل کر دیا. جواب درست ہے, بالکل درست جواب. حجاج بن یوسف جب انتقال ہو گیا تو سلمان بن عبد الملک جو ولید بن عبد الملک کے بعد خلیفہ بنے تھے, ولید بن عبد الملک پہلے خلیفہ تھے اور پھر حجاج بن یوسف ان کے ساتھ تھے. پھر جب حجاج بن یوسف بھی فوت ہوئے تو ولید بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے. اور کیونکہ حجاج بن یوسف جو تھے وہ ولید بن عبد الملک کی حمایت میں تھے تو جب سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے حجاج بن یوسف کے جتنے سپاہی تھے اور جو ان کے ساتھ سپہ سالار تھے ان کو قید کروایا اور مروا دیا. یہ مسلمانوں میں ایک ترتیب انتشار کا جو مسئلہ رہا اس کا ایک سلسلہ تھا. یہ پانچواں سوال بیٹا آپ سے نیشنل ایشوز پر ہے کہ میجر نارائن اور میجر شبیر شریف کی دست بدست لڑائی کا 5-6 دسمبر واقعہ کب پیش آیا؟ 5-6 دسمبر 1971 کی درمیانی شب. 5 اور 6 دسمبر کی 1971 کی درمیانی شب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میجر نارائن جو کرال کرتے کرتے مسلمان چوکیوں کے قریب آ گئے تھے, فوجیوں قریب, اور اس نے آ کر للکارا میجر شبیر شریف کو کہ میں اور آپ آپس میں دست بدست مقابلہ کرتے ہیں, جو جیتا یہ مورچہ اس کا. تو میجر نارائن کے مقابلے میں نہ صرف میجر شبیر شریف اترے مقابلے کے لیے بلکہ اسی کی گن سے اس کو جہنم واصل کیا اور مسلمانوں نے پھر بڑھ چڑھ کے وہاں پر حملہ کیا اور اس چوکی پر اس پر قبضہ کیا. یہ ہے میجر شبیر شریف جو کہ 1971 کی جنگ میں شہید ہوئے اور انہیں نشان حیدر ملا. پاکستان کے لیے والہانہ انداز میں لڑتے ہوئے بھرپور ٹریبیوٹ پیش کیجیے اپنے لیجنڈز کو. پانچوں جوابات ان کے درست ٹھہرے. 50 نمبرز کے ساتھ آپ ریپڈ فائر میں جا رہے ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ مائک نزدیک کر لیجئے. جی سر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لاڈ کس زوجہ کا اٹھایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا. درست. کس شخصیت کو عرب کا سب سے بڑا سپہ سالار مانا جاتا تھا؟ خالد بن ولید کو. درست. غزوہ بدر میں کتنے مہاجرین صحابہ میں سے شہداء کتنے تھے؟ مہاجرین میں 6 تھے. درست. میجر شبیر شریف کو بٹالین کور کمانڈر کب بنایا گیا؟ 6 اپریل 1961. اپریل 1961. جواب درست ہے. 4 سوالات بیل کے بعد ہم جواب لے لیتے ہیں. بیل سے پہلے اگر سوال مکمل ہو جائے تو بیل سے پہلے والا جواب ہم لے لیتے ہیں. 4 سوالات کے جوابات آپ نے دیے جو چاروں کے چار ان کے درست ٹھہرے. تو یہ 70 مارکس کے ساتھ یہ ٹیم آ رہی ہے. 3 ٹیموں سے ناظرین ہم سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکے. بہت اچھا مقابلہ بچوں نے کیا. ابو بکر یہ انویلپ لیجئے اور چوتھی ٹیم سے مجھے انویلپ لا کر دے دیجئے. بہت اچھا مقابلہ کیا بچوں نے. ناظرین بڑی تیاری کر کے آتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ان ہیروز کو پڑھیں اور انہی ہیروز کو یہ فالو کریں. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیں. سمرہ محمد حنیف. مائک نزدیک. سمرہ محمد حنیف. سمرہ محمد حنیف. سمرہ محمد حنیف. شازیہ محمد فاروق. شازیہ محمد فاروق. بیٹا مائک نزدیک رکھ کے اونچی آواز سے جواب دیں گے تو ہمیں آواز آئے گا. ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے گھبرا تو نہیں رہے؟ ایزی ہے. سانس لیجئے. ریلیکسڈ. اقرا روضۃ الصالحین. اقرا روضۃ الصالحین.
ٹھیک ہے, ریلیکسڈ ہے. پہلا سوال, کیا کبھی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑا آسان سوال ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا؟ جی ہاں, 2 مرتبہ ایک سے. جی بہت اچھے, جی دیجیے. جی ہاں, 2 مرتبہ مقابلہ ایک سے برابر رہا. درست جواب. یہ سوال کرنے کا مقصد یہاں یہ کہ میں اس پورے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کیونکہ یوم وفات رمضان میں, تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روزانہ بچوں سے آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو آج یہ سوال رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ علیہ السلام اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بہت لاڈ اٹھاتے تھے, بڑے نخرے اٹھاتے تھے, اور بہت زیادہ شفقت کا اظہار ہوا کرتا تھا. اور مختلف مراحل میں, حالانکہ جنگ پر جا رہے ہیں, غزوات پر جا رہے ہیں, لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لاڈ وہاں بھی اٹھائے جاتے تھے. اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک محبت کا ایک جو ہے وہ پہلو اس میں نبی علیہ السلام کا, کہ دو مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یا دوڑتے ہیں, مقابلہ لگاتے ہیں. ایک بار نبی علیہ السلام جیتے اور دوسری مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتوا دیا. دوسری مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتوا دیا. تو یہ میرے نبی کی شان تھی کہ پہلی مرتبہ خود جیتے, ایک مرتبہ خود جیتے اور دوسری بار جیتنے دیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیتنے دیا. تو یہ میرے نبی کی شان ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ درجے ہیں جو کہ ان کو محبت کی صورت میں ملے میرے نبی سے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ بیان کیا ہے؟ خدیجہ بن ولید بن اسد بن عبد العزیٰ. بالکل جواب درست ہے, بہت اچھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وفات جو ہے وہ 15 رمضان ہے, تو اس حوالے سے ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہاں سوالات رکھے ہیں. ام المومنین نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ, اور نبی علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ہماری ماں ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں کہ تمام جو ہے وہ ازواج وہ مومنوں کی مائیں ہیں. بالکل جواب آپ کا بیٹا درست ٹھہرا, دونوں جوابات آپ کے ٹھیک ہیں, بڑے حوصلے کے ساتھ. تیسرا سوال آپ کی طرف, کیسر روم نے جب مدینہ منورہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح ساتھ دیا؟ یہ سوالوں کا ایک تسلسل ہے, یہ واقعہ ایک آیا تو ہم نے اس کو مختلف انداز میں ٹیموں کے ساتھ سوالات کر کے آئے ہیں, جس میں سے ایک یہ پہلو آپ کے پاس آیا کہ جب مدینہ منورہ پر چڑھائی کا منصوبہ کیسر روم نے بنایا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کس طرح ساتھ دیا؟ سوچ لیں, ڈسکس کریں آپس میں. ابھی ہم نے سوال کیا کہ کیسر روم کو نے جب ارادہ کیا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا, میں نے اس کی بھی وضاحت کی آپ کے سامنے. پھر سوال ہوا کہ خط میں کیا لکھا, تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ جی بڑے زبردست جو ہے وہ انداز میں اس کو للکارا, اور پھر کیا نتیجہ نکلا کہ وہ اس کے حوصلے جو ہے وہ پست پڑ گئے. اب یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سارے سینیریو کو ایک لفظ میں بند کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح ساتھ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ رہا ہے جواب؟ نہیں آ رہا آپ کو. جنگ صفین کے دوران جب خبر ملی کہ روم کی جو عیسائی ریاست جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتی, ان کا ارادہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں, تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کیسر روم کو یہ متنبع کیا کہ تم انسان بن جاؤ, ہم ایک ہیں, اور مدینہ پر ہم کسی صورت کسی میلی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتے, اور اپنے خلیفہ چارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے, اور ان کے حوصلے اس بات پہ کیسر روم کے حوصلے پست ہو گئے. بیٹا یہ جواب آپ کا درست نہ ہو پایا, 3 سوالات میں سے 2 کے جوابات آپ نے درست دیے, ایک جواب آپ سے غلط ہو گیا. کوئی بات نہیں, ابھی آپ پر ریپڈ فائر بھی ہے, آگے بھی سلسلہ ہے, حوصلے کے ساتھ جوابات دیجیے. اگلا سوال, کیا یہ بات درست ہے کہ شہدائے بدر کے اسماء گرامی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل, اللہ والوں سے یہی منقول ہے. اللہ والوں سے تو یہی منقول ہے کہ شہدائے بدر کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے. ناظرین, یہ شہدائے بدر یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے کہنے پر, اپنے نبی کے حکم پر, عشق و وفا میں یہ پیدل بے سر و سامان اپنے نبی کی جو ہے وہ اطاعت میں نکل پڑے, اور اتنی کم تعداد کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مشرکین کے سامنے کھڑے ہو گئے, اپنے نبی سے پیچھے نہ ہٹے, اور وہاں پر جام شہادت نوش کیا. تو میرے رب نے بھی ان کو یہ درجہ دیا
کہ ان کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ شہدائے بدر کا بہت اونچا مقام ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ٹھہرا۔ یہ تو شہداء تھے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ جو غازی بھی لوٹے اللہ نے ان سے ان کے تمام معاملات میں ان کو کہا جی کہ اب آج کے بعد آپ جو بھی کرو، غزوہ بدر والوں سے کہا جو مسلمان مجاہد تھے کہ اب تم جو بھی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور تم انعام یافتہ لوگوں میں سے۔ تو غزوہ بدر کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت اچھے زبردست بیٹا، آپ کے 4 سوالات میں سے 3 جوابات درست ہیں۔ 5واں سوال نیشنل ایشوز پر ہے بیٹا کہ میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کہاں ہوئی؟ مشرقی پاکستان مشرقی پاکستان میں، جواب درست۔ اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ساتھ تھے، بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور وہاں پر یہ جنگ جاری تھی، تو وہیں پر جو ہے میجر محمد اکرم شہید ہوئے تھے اور پھر وہیں مشرقی پاکستان میں ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا اور وہیں پر ان کی اس وقت قبر بھی ہے۔ بالکل جواب آپ کا درست ہے اور یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ 5 میں سے 4 جوابات آپ کے درست ہیں۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ یس سر۔ جی سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی شمسی تاریخ بتائیں۔ پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ کتنا ہے؟ 7 سال۔ غلط۔ ولید بن عبد الملک کے بعد کون خلیفہ بنا؟ پاس۔ جس محاذ پر حوالدار لالک جان لڑ رہے تھے وہاں کا درجہ حرارت کیا تھا؟ 20 منفی سینٹی گریڈ۔ منفی 20 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ جواب ان کا درست ہے۔ 2 سوالات میں سے میں نے سے 4 سوالات کیے جس میں سے انہوں نے 1 کا جواب دیا، 2 پاس کر دی، تو پاس کے مارکنگ تو نے 1 کا دیا اور 1 غلط ہو گیا، تو اس میں 0 مارکنگ ہو گئی، ان کی 0 ہو گئی، یعنی 40 مارکس ہیں اس ٹیم کے۔ بہت اچھا مقابلہ کیا بیٹا آپ نے، حوصلہ آپ کا، اور ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آ جانا اور اس انداز میں، یہاں ناظرین بڑے بڑوں کی یہاں بولتی بند ہو جاتی ہے۔ 4 ٹیموں کا سلسلہ سوالات کا ناظرین مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ رحماء و بینہم کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ابو بکر کی طرف جاتا ہوں۔ چاروں ٹیموں کا مقابلہ تو بڑا سخت رہا اور یقیناً مزہ تو آیا ہوگا آپ کو، اور رزلٹ دیکھنے کے لیے آپ کو رکنا تو پڑے گا تھوڑی سی دیر، کہیں مت جائیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ رحماء و بینہم کا، جس میں روزانہ آپ کے سامنے صحابہ و اہل بیت کی آپس میں محبت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ اور آج ناظرین کل کے واقعے کا ایک تسلسل، کہ میں نے کل ایک واقعہ پچھلے دن رکھا کہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جب وہ مسلمان ہو کر آئے اور ان کا ایک بچپنا سمجھیں، اس کو لڑکپن سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ دین کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، نبی علیہ السلام کے حوالے سے محبت میں۔ تو جب ان کی شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اڑ جاتے ہیں، انہیں سمجھائیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور نبی علیہ السلام نے بلایا، اور یہ واقعہ کل کے پروگرام میں پورا تسلسل کے ساتھ بیان ہو چکا، تو آج صرف اس کو سمرائز کرتے ہوئے اگلی 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب دونوں حضرات تشریف لے آئے اور مکالمے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایسا کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو صف سے اٹھایا گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شہزادے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں پیچھے جا کر بیٹھوں، تو میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندان ہے اور میں خادم، تو میری ان کی ماننا میرا بنتا تھا، تو میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے، جو کہ اپنے اس پیارے دوست سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ شفقت اور بہت زیادہ تعلق تھا، ابوبکر نے بھی کچھ نہ چھوڑا تھا، اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا نبی علیہ السلام پر، تو آپ علیہ السلام کو بڑی قدر تھی اپنے صحابی کی۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بڑے شفقت سے بٹھا کر کہا عقیل ادھر آؤ بیٹھو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب مکہ کے سارے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہ میری تنہائیوں کا یار تھا، تنہائیوں کا ساتھی تھا، اور جب تمہارے خاندان نے مجھ پر شیب ابی طالب میں قید میں مجھے ڈال دیا، تو یہ لوگوں سے مار کھا کے، اہل مکہ سے کے ظلم سہ کر میرے خاندان کے لیے راشن اور کھانا لایا کرتا تھا۔ اور یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب ہم غار میں تھے تو اس کی بیٹی ہمارے لیے کھانا لایا کرتی تھی، اور اس کا بیٹا لوگوں سے چھپ کر بکری کا دودھ میرے لیے لاتا تھا۔ کہ اس کے کیا کیا احسانات میں تم پر جو ہے وہ گنواؤں تمہارے سامنے، کہ عقیل جب کسی کا بھی مال میرے پاس آتا ہے نا، میں اس کو خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ یہ مجھ سے سوال کرے گا، یہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے،
تو میں بڑے سوچ سمجھ کے اس کا مال خرچ کرتا ہوں۔ یہ واحد ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس کا مال میں اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتا ہوں اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں خرچ کرتا ہوں۔ ناظرین، پھر فرمایا کہ تم نے جس مسجد نبوی کی پہلی صف سے اٹھنے کا کہا میرے خلیل کو، اور اس نے میری محبت میں کہ تم خون رسول ہو، یہ اٹھا اور خاموشی سے جا کے پیچھے بیٹھا۔ عقیل، تمہیں پتہ ہے کہ اس مسجد نبوی کو خریدنے کے لیے سب سے پہلے رقم ابو بکر نے دی ہے، یہ مسجد اس کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے، اور یہ پھر بھی میری محبت میں، میرے عشق میں جا کر تیری بات مانتے ہوئے پچھلی صف میں بیٹھ گیا۔ عقیل، اس کے رتبے اور اس کے درجے کیا کیا ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے رب کے سامنے لے کر جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ، پہلے دن سے لے کر کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک، اور پھر غار سے لے کر بدر حنین اور سے گزرتے ہوئے مزار تک، آج تک یہ میرا رفیق اور میرا ساتھی ہے، سب کے احسانوں کا بدلہ یا اللہ میں اتار چکا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ آپ دیجئے، اور پھر میرا رب اپنی شان کے مطابق ابو بکر کو نوازے گا۔ ناظرین، یہ محبت جو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آل بیت کے ساتھ تھی، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک تسلسل تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جو نبی کو پسند ہے وہ انہیں پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ احادیث کے مروی اور بہت بڑے حافظ تھے، آپ علیہ السلام کی احادیث بہت بڑی مقدار میں، تعداد میں یاد تھیں، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس آ رہے ہیں، تھک گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے، اور بیٹھے تو پیروں پر دھول لگی ہوئی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے چھوٹے تھے، حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے، نبی علیہ السلام کے رفیق تھے، آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، تربیت میں رہے، محبت میں رہے، شفقت میں رہے، نبی علیہ السلام کے بڑے قریب ہوتے تھے، بڑا درجہ، بڑی بلندی، لیکن اس کے باوجود اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں سے دھول صاف کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی تو تربیت تھی نبی کی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان آپ اس طرح مت کیجئے، آپ میرے لیے محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ ناظرین، کیونکہ انہیں بھی تو سکھایا گیا تھا کہ صحابہ کا بھی بڑا درجہ ہے، تو میں آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی پاؤں اپنے پاس لیتے ہوئے کہتے ہیں شہزادے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا مقام آپ کے نانا نے ہمیں کیا بتایا ہے، تو ہم اس مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ نوکری کرتے ہیں، کیونکہ آپ نبی کے پسندیدہ ہیں، تو جو شاید میرے نبی کو پسند وہ ہمیں پسند ہے۔ تو ناظرین، یہ اپنی پگڑی سے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیروں کی دھول صاف کی، دنیا دیکھتی رہی۔ ناظرین، اسی انداز میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے گھوڑے کی نکیل تھام لیتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت علمی اعتبار سے بہت زیادہ معتبر شخصیت تھے، عالم دین جنہیں کہا جائے، فقیہ اور مفکر۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں آپ میرے گھوڑے کی لگام نہ تھامیے، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، آپ ایسا نہ کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ علماء کی قدر اس انداز میں کی جاتی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے آپ اپنا ہاتھ دیجئے۔ عبداللہ بن عباس جب اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے نبی نے یہ سکھایا کہ اہل بیت کا بہت احترام کرنا ہے، بڑا ادب کرنا ہے اور انہیں مقدم جاننا ہے، تو آپ میرے گھوڑے کی لگام نہ تھامیے۔ ناظرین، یہ محبتوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے کافی دنوں سے رکھتا آ رہا ہے، اس پوری سلسلے میں ایک پورا جو ماہانہ سلسلہ چلا، یہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی محبت کے تذکرے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین جس طرح وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ آپس میں ایک تھے، اور پھر اللہ نے ان کو اتنے عروج دیے، تو میرے آپ پر بھی بنتا ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ محبتوں کا یہ سلسلہ ناظرین چلتا رہے گا۔ میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف، اور آج کے میرے مہمان اور جج بھی اور ہمارے بڑے پیارے ساتھی، بڑے پیارے دوست جناب سر سیف اللہ صاحب، جو کہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں اور اپنا ادارہ بھی ہے، ان کا بڑی کوشش ہے، بڑی میسر پیس ایسوسیشن کے آپ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، کماڑی ٹاؤن، کماڑی ڈسٹرکٹ کے
حالانکہ آپ کو کیماڑی سے بڑی چڑ ہو جاتی ہے، لیکن سر آپ ہیں ابھی کیماڑی ڈسٹرکٹ میں. سر فرمائیں سر آج کے پروگرام کے حوالے سے اور پیس ایسوسیشن کے حوالے سے کیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تو میں براہ راست بھی دیکھتا رہا باقی دنوں میں، لیکن آج یہاں آ کر جو ہے اپنے آنکھوں سے جو سسٹم دیکھا تو ماشاءاللہ بہت بہتر لگا. اور یہ پیس ایسوسیشن کا جو ہے بہت محنت ہے اس کے پیچھے، اور اس طرح ہم ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ثمارہ رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ ضروری ہے اس وقت اس نسل کو؟ یہ لازمی ہے اس لیے کہ لوگ بھول جاتے ہیں آج کل جو خرافات اور جو وہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہے، بچے اس میں پڑ جاتے ہیں، اپنے ہیروز اپنے جو ہے تاریخ کو بھول جاتے ہیں. تو یہ لازمی ہے، اور یہ باقاعدگی سے اس سے لوگوں کا جو ہے اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے بچوں کا یہاں کیمرے کے سامنے آنے سے، اور باقی لوگوں کا بھی پھر شوق پیدا ہو جاتا ہے. تاکہ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے عروج کا علم ہو جاتا ہے کہ کون ہے. پیس ایسوسیشن سر آپ لوگوں کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور دی انٹیلیجنٹ برینس کو یہ اسکولس پرووائڈ کیے. میں آگے بڑھوں گا سر سلیم سے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سر آپ ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے ماشاءاللہ ذمہ داران میں سے، اور پیس اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں وہاں پر کام کر رہی ہے. سر آج کے پروگرام کے حوالے سے اور اپنے پیس ایسوسیشن کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس سے پہلے بھی کئی ایپیسوڈ دیکھے ہیں اس کے، اور یہ بھی ماشاءاللہ محنت ہے بچوں کی، اور محنت کروانے کے پیچھے ٹی آئی بی اور پیس ایسوسیشن انہی کی وجہ سے آج جو ہے وہ اسکولوں میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ایک امید کی کرن نظر آئی ہے ہمیں، اور یہ کہ بچوں کے لیے ایک نئی راہ کھل گئی ہے. پہلے کیا تھا، پہلے ہم یہی بکوں میں لگے رہتے تھے، لیکن یہ کہ اب یہ اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم اپنے نیشنل اور اسلامی ہیروز کے بارے میں ساری معلومات جو ہے وہ بچوں تک پہنچ رہی ہے، اور بچوں جو ہے وہ اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے، ضروری بھی ہے. آج کل کے ماحول کے مطابق جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اور پیس سر کے دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا کس حوالے سے آپ کام کر رہی ہے ڈسٹرکٹ میں، اور کس انداز میں آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ پیس جو ہے وہ ہمارے خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر میں کافی حد تک، یعنی ہمارے کافی اسکول جو ہے وہ پیس کے ساتھ منسلک ہیں، اور کافی کام ہو رہا ہے اس میں ماشاءاللہ. اور یہ کہ اب یہ ہمارے جو سر سعید صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اب ڈسٹرکٹ لیول تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کو لے کے جائیں. زبردست. پیس ایسوسیشن کے لیے کلیپنگ کیجیے. سر بہت شکریہ. میرے چھوٹے بھائی جنید میرے ساتھ موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ادارہ اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. بہت زبردست محنتیں آپ کی سر. پیس ایسوسیشن اورنگی ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے آپ لوگ ذمہ داران میں سے، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اور اپنے دیگر ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پروگرام تو ماشاءاللہ سے چلتا رہا، لیکن ان بچوں کے لیے میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کروں گا کہ چونکہ یہ بچے صرف یہ بچے ہی نہیں ہیں، آج یہ بچے موجود ہیں تو ان کے بچے پس منظر جو ہے وہ ان کی ٹیچرز موجود ہیں جن کی انتک محنت کے بعد 100 بچوں میں یہ نمایاں رہے یہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسکول کا بڑا عمل رہا ہے. ان کے معاملات ان کے اسکولس کے لیے پرنسپلز کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے جو اتنی تیاری کرا کے. بالکل پیس ایسوسیشن نے اتنے بڑی پلیٹ فارم ان کو دیا ہے یہاں پر. انہوں نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ بیٹا آپ نے صرف ڈگری تک محدود نہیں رہنا، اگر آپ کے اندر ایبیلٹیز ہے، آپ کو یقین ہے محنت پر، تو آپ کو اللہ پاک مواقع فراہم کریں گے، موقع ملیں گے انشاءاللہ. بالکل ملیں گے. اور اسی کی ایک شکل جو ہے وہ آج موجود ہے یہاں پر ٹی آئی بی کی صورت میں. یہاں پر جو آج ان بچوں کی صورت میں موجود ہے، یہاں پر یہ بچے جو ہے وہ اپنے اسکول کی نمائندگی بنیں گے، اور آنے والے نسل کے لیے یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک رول ماڈل بنیں گے یہاں پر. اور آنے والے دنوں میں ان کو دیکھیں بچوں کا جو ہے وہ تعلیمی تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا. اور چونکہ آنے والے اس دور حاضر میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کس خرافات میں وہ ٹک ٹاک پہ جا رہا ہے، کئی کیسے. تو ہم یہاں مشہور کریں گے نا بچوں کو، پلیٹ فارم دیں گے کہ یہاں آؤ، ایک مثبت انداز میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرو، یہاں پر شہرت حاصل کرو. بالکل ایسے پیس یقیناً پیس کے کام کر رہے ہیں یہاں پر، اور میں پیس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. ساتھ ہی ساتھ میں ان دوستوں کو شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کے سر انصر ماشاءاللہ بہت زبردست کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل سر انصر صاحب جن کی وجہ سے آج میں موجود ہیں یہاں پر، اور پی سی کے کیٹیگریز میں معاملات یہاں پر موجود ہوں، اسی سے میں ایک الحاق ہوں یہاں پر. تو ماشاءاللہ سر بہت زبردست رہا پیس کے حوالے سے. پیس کے آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ان بچوں کو اور مزید مواقع فراہم کیا جائے تاکہ یہ بچے اپنے اصل کو پہچانیں، اپنے مقصد کو پہچانیں کہ ہم دور حاضر میں کیوں یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیوں کیا یہاں پر. بالکل بہت زبردست. ناظرین یہ میرے مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی، اس کے ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا نتائج کا اعلان فرما دیجیے. بیٹا جیسے ہی رزلٹ ہو آپ نے ہینڈ ریز کر دینا اپنے اسکول کا ٹائم. جی فرسٹ پوزیشن آپ اناؤنس سر. تھرڈ پوزیشن کی طرف چلتے ہیں ہم. تھرڈ پوزیشن جن بچوں نے حاصل کیا، تھرڈ پوزیشن
ٹھیک ہے. تھرڈ پوزیشن جن بچوں نے حاصل کیا ہے اس اسکول کا نام ہے دا گلستان ایجوکیٹر دا گلستان ایجوکیٹرز. ہینڈ ریز کرتے ہیں بیٹا, ہینڈ ریز کر دیجیے. گلستان ایجوکیٹرز کی تھرڈ پوزیشن. بہت اچھی تیاری کر کے آتے ہیں بچے. ایک آدھ سوال ریپڈ فائر میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. سیکنڈ پوزیشن. سیکنڈ پوزیشن گوز ٹو آکسفورڈ گرامر اسکول. آکسفورڈ گرامر اسکول. ہینڈ ریز کر دیجیے بیٹا. آکسفورڈ گرامر اسکول کو سیکنڈ پوزیشن. لاسٹ ون از فرسٹ پوزیشن از گوز ٹو دا ایلیکسر پبلک اسکول. فرسٹ پوزیشن گوز ٹو ایلیکسر پبلک. ایلیکسر پبلک اسکول کو فرسٹ پوزیشن جاتی ہے. اور فورتھ پوزیشن ہماری جو ہے وہ بالکل وہ ہے روضۃ الصالحین کے لیے. بھرپور کلیپنگ. بچے بہت تیاری کر کے آتے ہیں ناظرین, اور یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک آدھ سوال میں آگے پیچھے ہونے کا جو خدشہ ہو جاتا ہے. ناظرین, یہ میسج آپ کے سامنے پورے رمضان میں ہم پیش کرتے رہے کہ دی انٹیلیجنٹ برینز نے اپنے بچوں کو, اپنی اس نئی نسل کو اپنی اصل کی طرف لے کر آنا ہے, اور آپ نے ہمارے اس مشن میں, اس کاز میں اس طرح سے شامل رہنا ہے کہ ان بچوں کی تیاری جو ہے آپ اس انداز میں کروائیں کہ یہ پروگرامز یہ بچے دیکھیں اور اس سے سیکھیں. اور انہی ہیروز کو ہم نے بار بار ناظرین اتنا ان کا چرچا کرنا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی کہ سوالات جو تسلسل ہے, تو مثلا جس چیز کو بولا جائے گا, جس چیز کو بتایا جائے گا, بار بار سنایا جائے گا, وہی چیز تو دل میں اور دماغ میں آئے گی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر ایک اشتہار دن میں 100 بار لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. تو یہاں ہم ایک بات 1000 بار اپنی اس نسل کو بتائیں گے کہ اصل یہ ہے, اس پر رہنا ہے, جس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت. روزانہ کی طرح آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کہ ان آخری رمضان کے ان آخری لمحات و گھڑیوں میں میرے وطن عزیز پاکستان کو مت بھولیے گا. اس میں اپنے کردار کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق دے کہ اس ملک کی شان میں ہمارا نام بھی کہیں نہ کہیں باقی رہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.